سورۃ النصر نزول کے اعتبار سے مدنی دور کی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے، جب تک آپ مکہ میں رہے 13 سال آپ نے مکہ کی زندگی گزاری ہے۔ بولے کتنی؟ 13 سال۔ اور 10 سال آپ نے مدنی زندگی گزاری ہے۔ 13 اور 10 23 سال۔ 23 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی ہے اور 40 سال قبل از نبوت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 اور 23 کتنے ہو گئے جی؟ 63 سال ہمارے نبی کی کل زندگی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مکی زندگی میں جو قرآن نازل ہوا اسے مکی صورتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مکی دور کا۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، ہجرت کے بعد گو کہ وہ آیات مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں نا، تو انہیں مدنی ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مدنی دور کے یعنی آپ مدینہ سے مکہ آئے ہیں تو رستے میں یا مکہ میں آیت نازل ہوئی ہیں، انہیں مدنی ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ اب دور کون سا چل رہا ہے؟ مدنی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے یہ سورہ جو ہے وہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے نزول کے اعتبار سے۔ اور اس کا شان نزول مختصر سمجھیے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غالباً 6 ہجری کے اندر مدینہ سے مکہ کا آپ نے ارادہ کیا عمرہ کی غرض سے۔ حدیبیہ مقام پہ پہنچے تو آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر جو ہے نا پھر کافروں کے ساتھ کچھ معاہدے معاملات بھی ہوئے۔ انہوں نے، یہ تفصیل طلب موضوع ہے، مختصراً انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر دیا، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے واپس آئیں گے، آئندہ سال آپ کریں گے، اور آئندہ سال بھی 3 دن کے لیے آپ آئیں گے اور اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس دورانیہ میں یہ معاہدے کی جو مدت تھی وہ 10 سال کی تھی، اور معاہدے کی بہت ساری تفصیل طلب شرائط بھی ہیں۔ ان میں سے یہ بھی شرط تھی، اگر ہمارا مکہ میں رہنے والا کوئی آدمی مسلمان ہو کر ہی اگر مدینے میں چلا گیا نا تو آپ کو اسے واپس لوٹانا ہوگا۔ اگر مدینہ سے کوئی مسلمان ہی مکہ میں آیا تو ہم نے واپس کرنا کوئی نہیں، کافر تو پھر ظاہر بات ہے کافر۔ تو آپ کا ہم نے واپس نہیں کرنا، اور جو ہے نا ہمارا گیا ہوا آپ نے واپس دینا ہے، ہم نے آپ کا واپس نہیں دینا۔ تو اس دورانیے کے اندر بھی بہت سارے مسائل رہے۔ اب اس ہر شرط کے اندر ہی نا مطالبہ ان کی پورا ہوتا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ یہ جب صحابہ نے سارے ان کے مطالبات سنے نا، صلح حدیبیہ کی تحریر، وہ سارا معاملہ کر رہے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کتابت کر رہے تھے، تو اس دوران جو ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کی ان شرائط کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ان کی جلالت اور ان کی سیرت، ماشاءاللہ وہ لچک پان جو ہے ان میں نظر نہیں آتا تھا، بڑی کفر کے خلاف بڑی ننگی تلوار ہی سمجھے۔ جب دیکھا نا بھی یہ اس دفعہ ہمیں عمرے کے لیے بھی نہیں جا رہے، کہتے آئندہ سال آنا ہے، ہم دیکھیں کہ تیاری سے آئے ہوئے ہیں، واپس لوٹا رہے ہیں، اور آئندہ بھی آنا ہے تو 3 دن، کیا اتنے ہم لاغر ہو گئے؟ 3 دن ہر شرط ان کی مانتے جائیں، اور پھر ہمارا ان کے پاس جائے تو انہوں نے واپس کرنا کوئی نہیں، ان کا ہمارے پاس ہے تو ہم نے وہ بھی واپس کرنا ہے۔ عجیب بات ہے، 10 سال کے یہ معاہدہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ حق پر ہیں؟ ہاں میں تو حق پر ہوں۔ کیا ہمارا کوئی شہید ہو جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ ہاں بالکل جنت میں جائے گا۔ کیا کافر مر جائے تو جہنم میں نہیں جائے گا؟ بالکل جنت میں جائے گا۔ تو آقا اتنی یہ لچک کی کیا ضرورت ہے؟ 2 ٹوک ان کو کہو سیدھے ہو جاؤ، نہیں سیدھے ہوتے تو پھر جان گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے جلالت کے عمر رضی اللہ عنہ آپ نے کوئی لمبی چوڑی واضح نصیحت نہیں کی، بڑے مختصر انداز میں، ہمارے نبی سے بڑے کمالات ہیں واضح جانی، آپ نے ایک ہی جواب دیا، عمر انی رسول اللہ، میں تو اللہ کا رسول ہوں، جو وہ کہہ رہے ہیں نا
میں جو کر رہا ہوں نا میں ان کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہا، میں اللہ کی مرضی کے مطابق، لہٰذا اس میں کوئی میری ذاتی بھی مداخلت ہے نہیں ہے، لہٰذا جب میرا ذاتی معاملہ نہیں تو آپ کی رائے قبول ہے نہیں۔ اچھا ابھی عمر رضی اللہ عنہ، نبی تو نبی ہے، امتی امتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ وہ ابھی وہ کفار کے معاملے میں جو غیرت کا ابھی ابھار تھا نا ابھی وہ ابھی نہیں ہوا نیچے۔ عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے کہ یار ابوبکر آپ کی بات نا مانی جائے گی، سبحان اللہ، کیا ان کے تعلقات کو صحابہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا آقا کے ساتھ رائے اور ہم خیالی اور ہم رکابی اور ہم سفر ہونے کے ناطے اگر کسی کا اس لحاظ سے تعلق ہے وہ کس کا تھا؟ ابوبکر صدیق کا تھا۔ کہ یار آپ جا کے بات کرو، ہو سکتا ہے آپ کی بات مانی جائے، اور یہ کفار کی اتنی یہ جو ہر ایک بات ان کے اوپر ہے اور ہمیں وہ اتنا نیچے دبانا چاہتے ہیں تو یہ بات شرائط نہ قبول کی جائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک قدم بھی رسول اللہ کی طرف نہیں اٹھایا۔ وہیں پہ عمر کو یہ بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر وہاں پہ اپنی رائے پیش نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر قیاس، پھر یہ آراء، یہ خیالات کام آتے نہیں۔ جب فیصلہ رسول اللہ کر رہے ہیں، ایک ہے رسول اللہ مشورہ لے تو مشورہ دینے کا حق ہوتا ہے، رسول اللہ بہت سارے مقامات میں سے آپس میں، ایک ہے فیصلہ رسول، یہاں پہ یہ فیصلہ رسول ہو رہا تھا جو کہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہو رہا تھا، یہاں پہ اب رائے صدیق بھی نہیں دے رہا، عمر نے دی ہے تو ریجیکٹ ہو گئی ہے، یہی پیغام صدیق کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رسول اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں رائے کے حاصل تھے نہیں۔ یہی آج بھی نظریہ ہے، آقا کی حدیث، آقا کی سنت آ جانے کے بعد پھر اپنی من مانی نہیں، فیصلہ مصطفیٰ کے چلے گا۔ یہ معاہدہ ہو گیا، آقا وہاں سے چلے واپس آ گئے مدینہ، معاہدہ سال کے مطابق آئندہ سال آپ نے آ کے عمرہ کیا 3 دن، کیونکہ جانتے ہو ہمارے جیسے تھوڑی نہیں کہ پیر رکھنے جگہ دو لمبے آپ پہ پہ جاؤ، 3 دن کا معاہدہ تھا، آقا 3 دن ہی گزارے، معاہدے کے بڑے پاسدار تھے ہمارے آقا۔ اگر آقا نے معاہدہ کی پاسداری نہیں کرنی تھی تو بتاؤ اس جہاں میں رب کے بعد معاہدے کی پاسداری کرے گا کون؟ آقا نے 3 دن معاہدے کے مطابق عمرہ کیا، واپس آ گئے۔ ابھی 1 سال راؤنڈ بونڈ گزرے ہی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقامات پر جو شرائط کی تھی نا، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے نا ان پر ان کا دفاع آپ کے ذمہ ہوگا، اور جو لوگ ہم قریشیوں کے ساتھ مل جائیں گے نا ہمارے حلیف ہی ٹھہریں گے، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے آپ کی طرف سے تو ہمارے اوپر فرض ہوگا ہم ان کا دفاع کریں گے۔ اور 2 قبیلے، ایک رسول اللہ کے ساتھ ملا اور ایک کافروں کے ساتھ مل گیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا تھا نا، آپ کا حلیف ہی بنا تھا، وہ اس قبیلے کا نام ہے بنو خزاعہ۔ کیا نام ہے؟ بنو خزاعہ۔ اور جو قریش کے ساتھ ملا تھا وہ بنو بکر تھا۔ وقت گزرتا کیا بنو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفیوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملے کی حد یہ کر دی کہ وہ خانہ حرم میں پہنچے وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا، خانہ کعبہ میں پہنچ گئے وہاں پہ بھی نہیں انہوں چھوڑا، اتنی زیادہ۔ حالانکہ عرب کے اندر کافر و مشرک بھی حرم کے احترام کرتے تھے، لیکن آج حد ہی پمال ہو گئی، ادھر تو حد پمال کے لیکن اسلام کے لیے رستے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ معاہدے میں آپ کے ساتھ، لہٰذا بنو بکر نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، لہٰذا ہمارے دفاع کے لیے آپ ہماری مدد کیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے معاہدے توڑ دیے، میرے حلیفیوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کر دی اور وہ بھی حرم میں۔ آقا نے خفیہ طور پر، کوئی ان کو پیغام نہیں دیا کہ میں آ رہا ہوں، 1 نہیں 2 10,000 کا لشکر فوج مکہ پہ چڑھائی کی تیاری کر دی، 10,000 کا لشکر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے مکہ سے کچھ فاصلہ پیچھے، رات یہ معمول ہوتا ہے آپ جس جہاں پہ چڑھائی کرنا ہوتا آپ دن کا سفر کرتے کریں، رات کو یہ پہنچتے تو رات وہاں پہ آبادی سے پیچھے رکتے، اگر وہاں یہ عمومی آپ کو بتا رہا ہوں، تو اگر وہاں سے صبح اذان کی صدا آ جاتی تو حملہ نہ ہوتا، اذان کی کوئی صدا نہ ہوتی
تو پھر حملہ کا آرڈر ہو جاتا اور حملہ کر دیتا. اس کا مطلب ایک یہ بھی نکلتا ہے کل کی تاریخ میں اذان ہمارے بقا کا ذریعہ تھی، آج بھی اذان ہمارے بقا کا ذریعہ ہے. یہ مساجد جہاں سے صدائیں اذان کی آتی ہیں وہ ہماری زندگی، ہمارے معاشرہ، ہماری دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے. کل کے حملوں سے یہ بچایا گیا تھا، آج بھی یہ ذریعہ ہے. ان کو اہمیت دی جائے، سمجھا جائے. غرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 کا لشکر وہ جو مکہ سے کچھ فاصلے پہ جو ہے نا پیچھے ٹھہراؤ کیا، رک گیا. اب کہا کہ رات کا اندھیرا ہے، ہر طرف سناٹا ہے، ہر آدمی الگ الگ پوائنٹ پہ نا آگ جلائے. 10,000 پوائنٹ پہ جب آگ جلی ہو تو مکہ کی وادی ارد گرد روشن نہ ہو گئی ہوں. اور یہ علامت ہوتی تھی اگلے بندے کو، اگلے علاقے کو خوف زدہ کرنے کی. اس وقت علامت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی جو آگ جا رہی ہے، مطلب اس کے اوپر یہاں پہ کوئی بڑی فوج آ گئی ہے. اب 10,000 بندے کو جب تقسیم کر کے 10,000 پوائنٹ پہ آگ جلنی ہے تو بہت بڑی آگ تھی. اس سے وہ بڑے خوف زدہ اور انتہائی یہ جنگی تدبیر ہمارے نبی نے پیش کی اور واقعتاً وہ ثابت ہوئی. اللہ اکبر. تو اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ داخل ہونے کے بھی چند اصول و ضوابط پیش کی. آقا نے کہا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اب کہہ دے وہ رضی اللہ. یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی والد گرامی. اور ام حبیبہ میری اور آپ کی امی جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. آقا نے کیا پروٹوکول دیا؟ کہا جی جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے، حضرت ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے، آپ نے انہیں کچھ کہنا نہیں. جو ان کے گھر میں پناہ لے لے انہیں کچھ نہیں کہنا. اس کا مطلب ہے فتح مکہ کے موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی آپ کے سسرالی گھر کا یہ احترام تھا کہ جو اس گھر میں بھی داخل ہو جائے اسے کچھ کہا جائے نہیں. اور آج بھی ہمارے اوپر یہ فرض ہے. کل آقا نے اپنے سسرالی خاندان کا یہ احترام کیا تھا، آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے آقا کے سسرال کا احترام کیا جائے، امیر معاویہ کے احترام کیا جائے، حضرت ابو سفیان کے احترام کیا جائے. ان کے اوپر زبان درازی بالکل حرام ہے، نجائز ہے، اور یہ توہین صحابہ ہے. لہٰذا ابو سفیان اور کیا جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. اور اسی طرح جو ہینڈز اپ ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. پھر آقا کرنا کیا ہے؟ جو سامنے آئے مقابلہ کرے اس کو مانا. لیکن یہ بھی نوبت آئی نہیں، بلا کسی جنگ و قتال کے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور چابیاں منگواتے ہیں، تالا کھلواتے ہیں، 360 بتوں سے اس بیت اللہ کی صفائی کرواتے ہیں. اور پھر اس کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر سب مشرکین اب نظریں جھکائے ہوئے ہیں. غرض کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ مکی زندگی، وہ مکی دور، وہ طیف کی وادیوں کے ظلم و ستم، وہ مکہ کی سرزمین پر اپنی ذات سے لے کر صدیق لے کر فاروق اور دیگر صحابہ، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ سمیہ کا دولت ہو جانا، آل یسر، یہ سارے آپ کے صحابہ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان موجود تھی. بلکہ مکی نے مدینے میں غزوہ بدر میں جا کے لڑے اور یہ دیگر غزوات میں لڑتے رہے. اب وہ جنگیں بھی یاد ہیں. اب یہ سامنے نظریں جھکائے ہوئے ہیں. ہمارے آقا کی زبان جنبش میں آتی ہے، حرکت میں آتی ہے، تو آقا پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ بتاؤ آج مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ کیا توقع رکھتے ہو؟ قتل عام ہوگا یا معافی عام ہوگی؟ اللہ اکبر. بڑے بڑے ظالم سامنے نظریں جھکائے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آقا ہم نے تو آپ کی زندگی سے ایک ہی بات سیکھی ہے، آپ اپنوں کو کیا، آپ تو دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے. آج آپ کے سامنے اپنے ہی نہیں، آج اپنے بھی اور بیگانے بھی جو کل آپ کے دشمن تھے وہی آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آنکھیں جھکا کے کھڑے ہیں.
شرمندہ کھڑے ہیں، یہ امید لیے کھڑے ہیں کہ محمد آج انتقام نہیں بلکہ معافی عام کا اعلان کریں گے۔ آقا نے پھر اعلان کیا۔ کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ صرف انتقام کام نہیں آتا بلکہ معافی کام آتا ہے، اور یہ معافی کام آئے۔ آقا نے کہا جاؤ، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسا معاف فرمائیں گے جو رہتی دنیا تک کے لیے ایڈیل بن کے رہ جائے گا، فتوحات کی عظیم یہ کڑی بن جائے گا کہ اگر فتح حاصل کرنی ہو تو معافی بھی اس میں شامل ہاں رکھنی چاہیے۔ اور آج تمہیں میں ایسا معاف کروں گا جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ بھائیوں نے تو خاتمہ کر دیا تھا، کنویں میں پھینک دیا۔ آج وہ سارا یوسف کی وہ بابا کی طرف سے آنے والی جتنی وہ پروٹوکول تھے، وہ جتنی عزت تھی، وہ تقریب آج وہ مٹا کے جا رہے تھے، ملیا میٹ کر کے جا رہے تھے، لیکن اتنی بڑی زیادتی، اور وہ بھی بھائی۔ لیکن جب بات تخت مصر پہ یوسف علیہ السلام آتے ہیں، وہی بھائی بھکاری بن کر آتے ہیں، سائل بن کر آتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں بھی معاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج یہی کچھ منظر ہے کہ کل جو ظالم تھے مکہ کی سرزمین پر اور مدینہ جا کر بھی آج یہی لوگ آپ کے سامنے ہیں، اور آقا انہیں معافی عام کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر کیا نوید اترتی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح، اور اللہ کی طرف سے فتح، اور وہ کیا تھی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ فتح ہے مبین، مکہ کی فتح تھی۔ آج یہ کافر سب ہینڈز اپ ہو چکے ہیں اور اسلام کے سارے دروازے کھل چکے ہیں۔ وہ کفر کا قلعہ جو بنا ہوا تھا، خانہ کعبہ، اللہ اکبر، جس کے اندر 360 بت تھے اور اللہ کے گھر کے اندر وہ غلاظت پھیلائی گئی تھی، آج اس کی صفائی ہو چکی ہے۔ آج وحدہ لا شریک کی عبادت کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہ دن منایا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ فتح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد، والفتح، اور اللہ کی فتح، کیا دیکھیں گے؟ ورائیت الناس، آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، کہاں؟ اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ پہلے تھا آپ کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس گلی میں، کبھی اس چوک میں، کبھی اس رستے میں، او یار آج ہو یار کلمہ پڑھ، لوگ مارتے آپ پھر بھی جاتے، لوگ پتھر برساتے آپ پھر بھی جاتے۔ لیکن اب کی بار کیا ہے کہ فتح مکہ ہوا ہے، اب لوگ آ رہے ہیں آقا کے پاس، چل کر آ رہے ہیں، قبائل کے قبائل آ رہے ہیں، کنبے قبیلے آ رہے ہیں، اور علاقہ جات آ رہے ہیں، سب آپ کے پاس آ کر آپ کے دست مبارک پہ بیعت کر کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اسلام کے دار کے اندر۔ اور کیا ہوا کہ اب ایک ایک نہیں آئے گا، اب فوجیں آئیں گی، گروہ در گروہ آئیں گے۔ افواج فوج کی جمع ہے، کہتے ہیں فوج پاکستان ہے، افواج فوج کی جمع ہے، فوج در فوج آئیں گے، گروہ در گروہ آئیں گے، پورے کا پورا علاقے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فسبح، آقا جب یہ حالات آپ دیکھیں نا تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فسبح، آپ اپنے رب کی سبحان اللہ کا وظیفہ بڑھا دیں، رب کی تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح سبحان اللہ زیادہ کر دیں۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، الحمدللہ، اللہ تیری تعریفیں۔ کل ہمارے بھی کھاتے رہے، آج فتح مل گئی، تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب فتح مکہ ہوا نا، روٹین میں آپ 2-4 رکعت اشراق چاشت پڑھا کرتے تھے، لیکن آج جب فتح مکہ ہوا، یہ آزادی کا دن تھا۔ کیا تھا؟ آزادی کا دن تھا۔ تو آقا نے 2 نہیں، 4 نہیں، 6، 8 رکعت پڑھی۔ پوچھا کیا؟ کہا آج تو آزادی کا دن ہے، یوم آزادی پاکستان 14 اگست، ہم بھی مناتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں منایا جاتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں آزادی ملنے پر ہمارے آقا کی سنت کیا ہے، ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے۔ فتح مکہ ہوا، آپ نے چاشت کے وقت کتنی رکعت پڑھی ہیں؟
8 رکعت پڑھی. کہا آقا آج تو آزادی کا دن ہے. کہا اسی لیے تو 8 پڑھ رہا ہوں کہ آزادی مل گئی ہے. شکرانے کے طور پر قوم موسیٰ کو نجات ملی تھی 10 محرم کو. اس نیک سیرت لوگوں نے، نبی موسیٰ نے اور ان کے ماننے والوں نے 10 محرم کا یوم آزادی مناتے ہوئے روزہ رکھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی آزادی پر 8 رکعت پڑھی ہیں اور امت کو یہ پیغام دیا ہے جب آزادی ملتی ہے تو رب کے شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ کہ ناچ گانے فحاشی اور یعنی. ہماری تو یہ آزادی منائی جاتی ہے. اور اس انداز میں ریاض باللہ کے ہمارے جو اکابر تھے کہ جنہوں نے اس وطن عزیز کے حصول کی خاطر اپنے خون کی ندییں بہا دیں، اپنے عزت اور ایسے محرم رشتوں کی وہ لٹ جانے کی ایک لمبی داستان ہے. لیکن اس دن کے اندر جس دن انہوں نے یہ آزادی لی تھی اس غرض سے کہ اس پاکستان کو اللہ کے نام پر بنایا جائے، کلمہ طیبہ کے نام پر، اس کے اندر رب کی توحید کا نفاذ ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نفاذ ہوگا. آپ اسی دن کو کیا منا رہے ہوتے ہیں؟ گانا جشن شاطینی کام ہو رہے ہوتے ہیں. غلط ہے. اسلام کا پیغام یہ ہے اور کی صورت کا پیغام یہ ہے جب آزادی ملے تو شکرانے کرتے ہیں، شیطان کو راضی نہیں کرتے، رحمان کو راضی کرتے ہیں. فسبح، محبوب آزادی کے، آزادی کو دیکھو تو سبحان اللہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. الحمدللہ کہنا ہے. واستغفرہ، آزادی کا تقاضا اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، استغفار پڑھنا ہے. انہو کان توابا، اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، پاکی کا وظیفہ کریں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، تعریف کا وظیفہ پڑھیں گے، استغفر اللہ پڑھیں گے، یعنی استغفار کا وظیفہ کریں گے تو اپنے رب کو معاف کرنے والا ہی آپ پائیں گے. سبق کمپلیٹ. 2 وظیفوں کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. پہلا وظیفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پڑھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اللہ. یہ آج کے اس سبق سے آپ نے روزانہ ڈیلی معمول بنا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب کے جتنے بھی راضی کرنے کے یا ذکر کرنے کے وظیفے ہیں نا، ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند وظیفہ ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سورج جب کرنے بخیرہ طلوع ہوتا ہے نا، یہ جن جن خزانوں پہ اس کی روشنائی جاتی ہے وہ سارے خزانے ایک جگہ پہ جمع کر لیے جائیں اور ایک طرف مجھے کہا جائے کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ لو یا یہ لے لو یا یہ وظیفہ پڑھ لو. آقا کہتا ہے میں یہ خزانے چھوڑ دوں گا اور یہ وظیفہ پڑھ کے اس کی برکات اور اس کے فوائد حاصل کروں گا. مجھے خزانے سے کوئی غرض ہے نہیں. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے دنیا کے سارے خزانوں سے قیمتی وظیفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یا تیسرا اس کا مفہوم یہ بھی جیسے اگر یہ دنیا کی ضرورت موافق بھی آپ یہ خزانے لینا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کے ذریعے جتنا وظیفہ زیادہ کرتے جائیں گے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بآسانی عطا کرتے جائیں گے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی چچا زاد بہن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں. یہ بوڑھی ہو گئی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس جانا ہوا تو ایک دن یہ نا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نا اب بوڑھی ہو گئی ہوں. یہ بوڑھے ذرا خصوص میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور آقا مجھے نا آپ ایسا عمل بتا دیں جو میں بیٹھی بیٹھی نہ کر لوں اور مجھ سے اب مشقت امیز اعمال اسلام کے نہیں ہوتے، لمبا قیام نہیں ہو سکتے، لمبے رکوع نہیں ہو سکتے. ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھی بیٹھی فرائض کے بعد وہ کرتی رہوں اور مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے. آپ نے 4 وظیفے یہ 4 کلمات سکھائے. کہا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا. کیا پڑھنا؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا. اگر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گی نا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کتنا عطا فرمائے گا؟ 100 غلاموں کی آزادی کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک غلام کو آزاد کرنا پتہ کتنا ثواب ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ سے فرماتے ہیں جس نے ایک غلام کے گردن کو آزاد کیا نا
اللہ اس کے بدلے آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب مالیت کو ذرا ایک سائڈ پہ کریں، گویا کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا تو 100 مرتبہ اسے 100 غلاموں کی آزادی کے برابر ثواب، صدقے کا ثواب بھی ہے، اور 100 مرتبہ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل رہا ہے۔ دوسری حدیث کے ساتھ کہا 100 مرتبہ آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو گی نا تو اللہ تعالیٰ زین شدہ لگام پہنائے ہوئے گھوڑے اللہ کے رستے میں مجاہدین کو وقف کرنے کے برابر 100 گھوڑے، وہی دھیان سے سنا، 100 گھوڑے، بڑی مالیت کے ہیں، 100 گھوڑے فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں مجاہدین کو دینے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ایک گھوڑے کی قیمت اگر لگاؤ 1 لاکھ بھی لگاؤ تو 100 کو ضرب 2 کتنے بنتا ہے؟ 1 کروڑ روپے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا 1 کروڑ روپے کے برابر صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے، یہ کم از کم۔ اور بلکہ آج جو گھوڑا نا وہ کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ کا ہوگا، 1.5-2 کروڑ روپے کا صدقہ الحمدللہ پڑھو گے تو اللہ اجر و ثواب اتنا عطا فرمائے گا۔ آپ نے کہا 100 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ 100 کی تسبیح پوری کرو گے نا تو اللہ 100 نکیل ڈالی ہوئی مکہ مکرمہ میں اونٹنی صدقہ ذبح کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ آج ایک اونٹ کی قیمت لگا کم از کم بھی 2-4 لاکھ تو ہوگی نا، تو 3-4 لاکھ ہے، جتنے لاکھ بناؤ گے اتنے 100 کے ساتھ ضرب اتنے کروڑ ہی بنتا جائے گا، اتنے کروڑ کا صدقہ ہے یہ۔ اور چوتھی بات آپ نے کہا لا الہ الا اللہ بھی 100 مرتبہ اموانی آپ پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا یہ زمین سے لے کر آسمان کا یہ درمیانی خلا ہے نا، 500 سال کی مسلسل گھوڑ دوڑاتا رہے، مسلسل مسافت کی یہ درمیانی فاصلہ ہے 500 سال کا۔ آپ سے نے فرمایا کہ اگر یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پوری کرو گی تو اللہ زمین سے لے کر آسمان کا درمیانی خلا جو ہے آپ کے لیے نیکیوں سے بھر دے گا۔ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں جی؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ وعدہ جی انشاءاللہ۔ ایک وظیفہ اور سنے اور بات ختم کرتے ہیں، وہ ہے وظیفہ استغفار۔ آپ پڑھ لیں استغفر اللہ تب بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ تب بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ میں 70 سے 100 تک روزانہ یہ استغفار کا وظیفہ پڑھتا ہوں، ہم بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور آقا فرماتے ہیں مانا لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کرا لیا، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے نا، وہ لازم کر لیا، چلتے کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے 3 فائدے ملیں گے۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزق من حیث لا یحتسب۔ اللہ ہر مشکل، جب وہ کہیں پھنسا ہوا ہے نا، اللہ مشکل سے آسانی کا راستہ مہیا فرما دیں گے استغفار کی برکت سے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے نجات کا اللہ رستہ ہموار فرما دیں گے۔ اور تیسرا اور بڑا اہم فائدہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے رزق وہاں سے دیں گے جہاں کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت ہماری دوڑ دھوپ کیا ہے؟ یہی ہے، او تو مل جائے، تو مل جائے، تو مل جائے، 24 گھنٹے بوڑھے بھی ہو گئے تو ایک ہی بس مال کمائے۔ استغفار کثرت سے کریں، مال کی کمائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورت کا آج کا یہ پیغام آپ نے انشاءاللہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو فتوحات رکھی ہیں وہ جہاد اور معافی کے ساتھ رکھی ہیں، کبھی لڑنا بھی پڑتا ہے اور کبھی معافی کرنا پڑتا ہے، جیسے فتح مکہ کے موقع پر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی کو جو تلقین ہوئی ہے، جب نعمتیں مل جائیں، آزادیاں مل جائیں، سلطنتیں مل جائیں، بادشاہتیں قائم ہو جائیں، پھر رب کے ذکر کیے جاتے ہیں، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ وظائف پڑھے جاتے ہیں، اللہ اور ترقیوں سے نواز دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اذکار و وظائف اور عبادات اور یقین کی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا